بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل ابراہیم و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج دوستوں میں آپ کو عقیدے کا مفہوم بتاؤں گا۔ بعض اوقات یہ سوالات کیے جاتے ہیں اور یا تو معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں عقیدے کے لحاظ سے، یعنی عقیدے کی مناسبت سے کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدے کی مختلف اقسام یا عقیدہ ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے آج میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عقد سے نکلا ہے۔ عقد کی معنی ہے گرہ لگانا۔ عربی میں گرہ کو عقدہ بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے عقدہ کشا یعنی گرہ کھولنا، کوئی مشکل حل کرنا، یعنی گرہ مضبوطی سے باندھی جاتی ہے جو آسانی سے نہیں کھل سکتی۔ یعنی عقیدہ یعنی اٹل نظریہ ہے جس پر انسان مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ جیسے گرہ مضبوط سے باندھی جاتی ہے اسی طرح انسان کے ارادے بھی اٹل ہو جاتے ہیں، اسی کو وہ عقیدہ کہتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آدمی کے وہ پختہ خیالات اور اٹل نظریات جن پر وہ مضبوطی سے قائم ہو اور انہیں آسانی سے بدلنے پر آمادہ نہ ہو، اسے عقیدہ کہلایا جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے وہ آدمی اس اپنے فیصلے اس عقیدے سے آسانی سے دستبردار نہیں ہوتا۔ عقیدے کی مثال اسی طرح سمجھے جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، جیسے بنیاد ڈالی جائے گی ویسی عمارت کھڑی ہوگی۔ جتنا ٹائم وہ اسٹیبل رہے گی اس کی وہ بنیاد کی ہی وجہ سے اسٹیبل رہے گی، قائم رہے گی۔ ہم جیسے بولتے ہیں کہ جیسی آپ بنیاد ڈالیں گے اپنی نسلوں میں، اپنی عمارتوں میں، اپنے بزنس میں، یعنی کسی بھی کام میں آپ جیسی بنیاد ڈالیں گے ویسا ہی وہ کام آپ کا ہوگا۔ اسی طرح عقیدہ انسان کو نہ صرف پختہ فکر عطا کرتا ہے بلکہ باکردار بھی بناتا ہے۔ اگر عقیدہ اس کا صحیح ہو تو اسی وجہ سے وہ اس کو باکردار بنا سکتا ہے۔ انسان کا ہر کام اسی کی سوچ اور اسی کے نظریات کا رد عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح عقیدہ انسان کی سوچ کو عمدہ سے عمدہ راہ عمل کی ترغیب دلاتا ہے۔ جیسے کہ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ ہندوؤں کا عقیدہ بتوں کو پوجنا، عیسائیوں کا عقیدہ، عیسائیوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، کیتھولک بھی ہیں نعوذ باللہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ خدا مانتے ہیں، کچھ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ لوگ روح اللہ کہہ کر مانتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان مفصل میں جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو ایمان مجمل میں باتیں کہی گئی ہیں وہی باتیں ان پر ایمان لانا اور ان کو عقیدے کی لحاظ سے اس کو اپنا راہ عمل قرار دینا، یہی عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ عقیدے کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ سارا مفہوم تھا عقیدے کا، اوورآل جو بھی عقیدے کا مفہوم تھا۔ یعنی ہر مذاہب کے لوگوں کا عقیدہ جو ہے الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر لوگوں کے عقائد مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ہوتے تو قائم ہیں لیکن بعض اوقات وقت گزرنے سے ان کی عقائد تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے ہندو سے مسلمان کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے ہندوتا کے عقیدے سے مکر جاتے ہیں یا پھر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عیسائی، یہودی، اسی بہت سارے جو مذاہب دنیا میں موجود ہیں وہ اپنے عقائد تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کا عقیدہ اس کا اسے سمجھے کردار ہے، وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ جو عام زندگی میں انسان اپنے اعمال سر انجام دیتا ہے، وہ اعمال سر انجام دینے میں اس کے عقیدے کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل ویڈیو میں بناؤں گا عقیدہ توحید کے بارے میں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آہستہ آہستہ ایسی اچھی ویڈیوز جو اسلام سے وابستہ ہیں وہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا اور سکھاتا رہوں گا. جو میں نے سیکھا ہے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی میں آپ کو اچھے سے اچھی طرح اور آسان سے آسان طرح آپ کو میں باتیں سکھا سکوں. سو آپ کی دعا چاہیے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. آج کے لیے اللہ حافظ.